جو اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور سنت کے مطابق پورا مہینہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان مہینہ ہے جو خصوصیات اس مہینے کی ہیں اور جو مقام اس مہینے کا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقام اللہ نے کسی بھی مہینے کو نہیں دیا، بلکہ جتنی بھی امتیں آئیں ان سب کو روزے تو ملے، انہوں نے روزے تو رکھے، پورا سال ایک دن روزہ ایک دن ناغا حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، 60 روزے لگاتار، ہر مہینے میں 3 روزے، لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ نے دیا ہے وہ امت محمدیہ کو دیا ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اس طرح کی برکتیں دینے کا وعدہ اور اعلان کیا ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں آخری رات اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر آتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخری رات نہیں بلکہ شروع رات میں سے یہ اعلان فرمانا شروع کر دیتے ہیں کہ هل من سائل فأصول له، کوئی آدمی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ بات سوچنے والی ہے، اگر علاقے کا کوئی چیئرمین یا ایم این اے یا ایم پی اے یا ملک کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہمارے در پر آ کر یہ بات کہے کہ کچھ مانگنا ہے مانگ لو، کچھ لینا ہے لے لو، میں تمہارے در پہ کھڑا ہوں، تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوں، تو بدبخت انسان ہوگا کہ جو جا کر اپنی ضروریات اپنی حاجات اس سے جا کر پوری نہیں کروائے گا۔ اسی طرح سے حالانکہ وہ لوگ مختار کل نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نفع نہیں دے سکتے، لیکن اللہ خالق ہے، رازق ہے۔ یہ پورا مہینہ ہر رات کو شروع رات میں آ کر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں هل من سائل، کوئی آدمی ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اس مہینے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ایک لمحے کو عبادت والا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں هل من تائب، کوئی آدمی توبہ کرنے والا ہے، فأتوب له، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ توبہ کے لیے تمہیں یہ شرطیں کرنی پڑیں گی، تمہارے اندر یہ چیزیں آنی پڑیں گی، بلکہ واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی آدمی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
پھر فرمایا حال من مستغفر، کوئی آدمی استغفار کرنے والا ہے فاغفر له، کہ میں اس کے لیے معافی کا اعلان فرماؤں گا۔ یعنی اللہ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مجھ سے استغفار کرے، اور میں اس کو جواب نعم یعنی ہاں میں دوں گا اور نہ میں نہیں دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ کہ اس مہینے کے اندر میں آپ کتابوں میں پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان ان کے اوپر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حکم دیا جائے کہ ہم اس کو سلام پیش کریں، روزے دار کو سلام پیش کریں۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ زمین اور آسمان اور درخت چرند پرند اور یہاں تک کہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلب کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس روزے دار انسان کو سامنے آ کر سلام پیش کریں اور اس کو کہیں کہ تو بہت بابرکت انسان ہے کہ تجھے روزہ رکھنے کی توفیق ملی اور تم نے روزہ رکھا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا غیب سے تعلق ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں۔ ہم غیب والی چیزوں کو کم مانتے ہیں، لیکن جو سامنے چیزیں ہیں ان کو ہم زیادہ مانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی تراویح پڑھتا ہے، ایک تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ گویا کہ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، اور جو بھی جتنیاں پڑھے اپنے صحف سے جتنیاں کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ پڑھے تو خود اندازہ لگاؤ کہ 2 رکعتوں کے اندر 4 سجدے ہیں اور ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیوں کا اعلان ہے، اور 4 سجدوں کے اوپر تقریباً 6000 نیکیوں کا اعلان نامہ اعمال میں جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کا جو حساب کتاب ہے وہ موت کے بعد چلے گا پتا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے مسجد کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے، جو آدمی تراویحاں پڑھے گا ایک سجدے کا اس کو 200 روپے دیا جائے گا، اور جتنے سجدے کر کے جائے گا اس کے حساب سے اس کو پیسے دیے جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان تراویح سے پیچھے رہ جائے۔ یہ انسان تراویح پڑھتے ہوئے یہ تھکتا ہے، جن کے لیے تراویح پڑھنا مشکل ہوتی ہے، جو تھک جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کبڈی کا میچ ہو تو 2 گھنٹے پہلے یہ لوگ گراؤنڈ میں چلے جائیں گے اور کھڑے ہوئے رہیں گے، لیکن یہ تھکیں گے نہیں۔ اسی طرح سے باقی جو بھی شوقیہ چیز ہے کہ اگر ٹیلی ویژن کے اوپر میچ لگا ہوا ہو کرکٹ کا تو وہاں کرسیاں نہ لگی ہوں تو ہم کھڑے ہوئے رہیں گے، 2 گھنٹے ہم کھڑے ہو کر وہ میچ دیکھیں گے، لیکن تھکیں گے نہیں، کیونکہ اس میچ کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ اور تراویح کے حساب سے ہم بیمار ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اعمال کا جذبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تراویحوں میں دل نہیں لگتا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ مجھے، ایک آدمی کو بخار ہو، اس بخار والے شخص کو کبھی گوشت اچھا نہیں لگے گا، جتنا مرضی بیوی اچھا پکا لے، 1-2 بوٹیاں کھائے گا
اور اس کو کہے گا بس. اور اسی طرح سے ایک آدمی اندرونی طور پر بیمار ہے، اس آدمی کو کھانے کو دل نہیں کرے گا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اندر سے بیمار ہے. ایسے ہی جب ہمارے اندر ایمان کی کمی ہو، اللہ کی محبت کی کمی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی کمی ہو، تو ہمارے اندر اعمال کرنے کا یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ شوق ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے اس کی بنسبت دوسری چیزیں ہمارے اندر زیادہ ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت روزے دار کی بیان کی ہے میرے دوستو، اگر وہ ذہن میں رکھی جائے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، روزے کی حالت میں رہنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. صرف شوق پیدا ہو کہ ہمیں اس عمل پہ اللہ کی طرف سے ملے گا کیا. ایک حدیث میں آیا نوم الصیام عبادت، یعنی ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، حسب توفیق ذکر کیا، تلاوت کی، قرآن پاک کی، نیند آ گئی، ہم سوئے رہے، 2-3 گھنٹے سوئے، ظہر کے بعد کچھ 2-3 گھنٹے سوئے، جب بھی نیند آ گئی ہماری آنکھ لگ گئی. فرمایا کہ اللہ کے ہاں روزے دار کی جو یہ نیند ہے وہ عبادت میں لکھی جا رہی ہوتی ہے. ہمارا سونا عبادت، ہمارا جاگنا عبادت. اور فرمایا وَصُمْتُهُ تَسْبِيحٌ، اب تم خاموش بیٹھے ہو یا دکان پہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے یا دل نہیں کرتا بات کرنے کو اور خاموشی سے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کا یہ ذکر ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں، صرف خاموشی. روزے دار کی خاموشی اللہ کو پسند، روزے دار کا ذکر اللہ کو پسند، روزے دار کا رونا اللہ کو پسند، روزے دار کا سونا اللہ کو پسند، روزے دار کا جانا اللہ کو پسند، روزے دار کا ہنسنا اللہ کو پسند، روزے دار کا مسکرانا اللہ تعالیٰ کو پسند، روزے دار کا بیٹھنا اللہ کو پسند، روزے دار کا لیٹنا اللہ کو پسند، روزے دار کا سفر اللہ کو پسند، روزے دار کی عبادت اللہ کو پسند، روزے دار کی تجارت اللہ کو پسند، روزے دار کی سخاوت اللہ کو پسند. میرے بھائیوں، روزہ رکھو، تم جو بھی کام کرو گے اچھا کرو گے، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہوگا اور وہ اللہ کے نامہ اعمال میں تمہارے عبادت بن کر جمع ہو جائے. ایک حدیث میں فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ من النار، فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا آگ کے سامنے، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اگر کسی گناہ کی وجہ سے، فرمایا کہ تمہارے لیے جہنم کا اعلان بھی ہو جائے گا، فرمایا کہ روزے جو ہوگا وہ جہنم کے سامنے پردہ بن جائے گا، جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے گا اور تمہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا. فرمایا کہ جو آدمی، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی، حضرت کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی زندگی میں 10 رمضان المبارک آئے اور اس نے 10 رمضان المبارک کے روزے رکھے اور کسی روزے کا ناغہ نہیں کیا، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ روزے دار جب قبر سے اٹھے گا، جب وہ صف میں کھڑا ہوگا تو فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ کی صف میں، اولیاء اللہ کی صف میں وہ انسان کھڑا ہوگا. اور فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں 20 رمضان آئے اور اس نے 20 رمضان کے روزے رکھے اور ان کا ناغہ نہیں کیا اور اسی طرح سے ان کا احترام کیا، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب وہ قبر سے کھڑا ہوگا تو وہ لوگ جو تواضع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ روزے دار ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. تواضع کرنے والے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہوتے ہیں. اپنے من کو ماننا، اگلوں کی باتوں کو برداشت کرنا، صبر سے، ہنسی سے، مسکرا کر، خندہ پیشانی کے ساتھ
ان کی باتوں کو، ان کے تانوں کو سننا، عبادت کر کے بھی اللہ کے سامنے کہنا کہ اللہ میں کسی کام کا بھی نہیں، تراویحاں بھی جتنیاں بھی پڑھ کر بھی کہنا کہ اللہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو واضح کرنے والا شخص کون ہے؟ کہ وہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ میری اس تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو عمل کرنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے پھر بھی فوراً عمل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میرے یہ پیسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو عمل کرنے والا شخص روزے داروں کو روزہ افطار کروا کے بھی کہتا ہے کہ اللہ میری یہ تھوڑی سی جو مالی عبادت ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو عمل کرنے والا شخص رات کو تہجد پڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ میری اس تہجد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو عمل کرنے والا شخص قرآن کا قاری ہو، عالم دین ہو، لیکن جس دن کام کا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میری کس جگہ پہ پکڑ کر لے، پتہ نہیں مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، اور یہ ڈاکتے وہ انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو عمل کرنے والا شخص جو سب سے بڑا سخی ہوتا ہے پھر بھی کامتا ہے کہ اللہ میری اس ثوابت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو عمل کرنے والا شخص مالدار ہوتے ہوئے اور صاحب حیثیت کے ہوتے ہوئے، بدلہ لینے کی طاقت کے ہوتے ہوئے پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو عمل کرنے والا شخص کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوں گے، اور بغیر حساب کتاب کی یہ لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے، اور یہ روزہ دار ہوگا وہ ان لوگوں کی صفوں میں کرے گا۔ اور فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں 30 رمضان مبارک آئے، گویا کہ 30 سال وہ انسان زندہ رہے، ہر سال روزے آتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ قبروں سے اٹھے گا تو وہ شہداء کی لائنوں میں کھڑا ہوگا۔ اور شہداء لوگ کون ہیں میرے بھائیو؟ یاد رکھنا کہ شہید آدمی کو جو اللہ انعام دے گا اور عام آدمی کو یہ انعام ملے گا، عام آدمی کا آخری انعام جو ہوگا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ عام آدمی آخری انعام اللہ کا دیدار ہوگا، اور شہید آدمی کو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، سب سے پہلی نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور روزہ رکھنے والا انسان شہداء کی لائنوں میں کھڑا ہوگا، جس نے 30 رمضان مبارک مہینے روزے رکھے۔ اس سے بڑھ کر آگے آؤ، ہم جب روزہ رکھتے ہیں روزے کی وجہ سے اندر گیس جمع ہوتی ہے، یا معدے کے اندر کوئی گرمی آتی ہے، اس گرمی کی وجہ سے ہمارے منہ سے کچھ بدبو آنے لگتی ہے۔ فرمایا فَمُصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ تمہاری یہ جو بدبو ہے وہ اللہ کے ہاں جنت کی خوشبو سے بھی اعلیٰ ہے۔ سوچا گیا کہ یار اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، جس سے انسان کو تعلق ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، اس کی انسان ہر چیز برداشت کرتا ہے۔ اپنی اولاد ہے نا، وہ انسان کو پیاری لگتی ہے، وہ جو بھی شرارتیں کرے اس میں انسان کو زیادہ غصہ نہیں آتا، لیکن اگر دوسرے کا بچہ شرارت کرے تو کہتے ہیں ماں پیو نے تمیز ہی نہیں دی۔ اسی طرح سے انسان کا کسی سے تعلق ہے، دوستی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان اس دوستی کی وجہ سے اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ گویا کہ تعلق والے انسان کی برائی بھی اچھی لگتی ہے، اور جس سے انسان کا تعلق نہیں ہوتا اس کی اچھائی بھی انسان کو برائی میں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی تعلق والا آدمی نماز نہ بھی پڑھے نا تو کہہ دیتے ہیں اس کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ویسے پہنچی ہوئی سرکار ہے۔
اور جس سے تعلق نہیں وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ دکھلاوے کی نمازیں، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ تو روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کو پیاری کیوں لگتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جب اللہ روزے دار سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے روزے دار کی ہر چیز اللہ کو پیاری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس خوشبو کا پتہ کہاں چلے گا؟ بدائے بشر فرمایا کہ ایک طرف انسان کے برائیاں ہوں گی، دوسری طرف یہ جو منہ کی بدبو ہوگی وہ ترازو میں رکھی جائے گی، یہ جنت کی خوشبو سے زیادہ درجہ رکھنے والی ہوگی، اور وہ برائیاں اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں خدا دیتا ہوں، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کو اور انسان کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ انسان صبح سے لے کر شام تک پیاسا رہتا ہے، پیاس لگتی ہے، انسان چھپ کر اگر پانی پی سکتا ہے، لیکن جب انسان کے دل میں آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ انسان اس سے بچ گئے۔ پتہ چلا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، جب روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، فرمایا کہ روزے کا جو اجر ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک بڑا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور آگے فرمایا شہر مبارک، اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اپنی زندگی میں میرے دوستوں برکتیں لاؤ، برکتیں، برکتوں سے انسان سکون پاتا ہے، وسعت سے نہیں پاتا۔ گھر میں برکت ہے، سکون ہے، اگر گھر میں برکت نہیں، سکون نہیں۔ اگر پتی لوگوں کو دیکھ لو اللہ نے ان کی زندگیوں سے برکتیں اٹھا دی، وہ بے سکونی کے اندر، وہ مطمئن ہی نہیں، ان کو سکون ہی نہیں۔ وہ یعنی ایک آدمی اگر 1 کروڑ روپے کا مالک ہے، وہ دوسرے کروڑ کی کوشش میں ہے، اگر اس کروڑ میں برکت ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے برکت، اور یہ برکت اس مہینے میں ملتی ہے۔ اپنے کاروبار میں برکت لاؤ، اپنی دکان میں برکت لاؤ، اپنی تجارت میں برکت لاؤ، اپنی نیند میں برکت لاؤ، اپنے جاگنے میں برکت لاؤ، اپنی اولاد میں برکت لاؤ، اپنے گھر کے اندر برکت لاؤ، اپنی زندگی میں برکت لاؤ۔ اور جب برکتیں اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گی، خود بخود اس جسم کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بے سکونی، یہ انسان کا مطمئن نہ ہونا، انسان کا پریشان رہنا، انسان کا ہر وقت ہر لمحہ بے سکونی کے اندر رہنا، میرے دوستو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے لگا لو، اپنی دوستی اللہ سے لگا لو، اپنے آپ کو اللہ کی آغوش میں دے دو، اپنے دل کو سمجھا لو کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، وہی فیصلے ہوں گے میرے حق میں جو میرے اللہ کو پسند ہوں گے۔ جب ذہن یہ بن جائے گا، اللہ سے تعلق بن جائے گا، اللہ سے دوستی ہو جائے گی، تو میرے دوستوں زندگی میں سکون خود بخود آئے گا۔ فرمایا کہ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان، اور فرمایا کہ لوگوں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي الرِّزْقِ لِلْمُؤْمِنِ، کہ یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اور ہوتا ہے۔ انسان اس مہینے کے اندر خرید و فروخت بھی کرتا ہے، کپڑے بھی بناتا ہے، پھل فروٹ بھی کھاتا ہے، اور اچھا کھانا پکانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لو کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ ہر انسان کو اتنی روزی دے دیتا ہے کہ وہ پورا مہینہ اس کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن رکھنے والے کے لیے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے
وہ دن رات کماتے ہیں، عید کے بعد پھر بھی قرض ہی ہوتا ہے۔ تجربہ کہاں؟ دیکھ لو جو روزہ نہیں رکھتے، جن لوگوں کی زندگی میں روزہ نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں، ان گنت لوگ ہیں، گنے نہیں جا سکتے، ان گنت لوگ ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے، اور عید کے بعد ان کے پاس 5 منٹ جا کر بیٹھ جاؤ، ان کی جیب سے چند پیسے بھی نکل آئیں گے بعد، بلکہ کیا نہیں ہو کے پاس یار پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کہاں گیا، برکت نہیں ہے۔ جب تم نے رمضان مبارک کی قدر نہیں کی تو اللہ تمہاری قدر کیسے کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہے، اس نے رپورٹ دینی آ کر ہر ایک کا نام لے کر بتانا ہے، فلانے نے میرا احترام کیا، فلانے نے روزہ رکھا، فلانے نے رکھا، فلانے نے رکھا۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ جیسے اس نے مجھے آباد کیا تو بھی اس کو آباد کر، جیسے اس نے مجھے آباد کیا تو بھی اس کو آباد کر۔ اور اللہ رمضان مبارک کی سفارش قبول فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب روزے دار وہاں کھڑا ہوگا تو یہ روزہ آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے کھانا پینا ختم کیا، وشفقنی، اور میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اور اللہ قبول فرمائیں گے اور روزے کی سفارش کر کر اس کے لیے جنت کا اعلان کریں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا، بدبخت انسان ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ اب جس کو میرا نبی بدبخت کہے، میرے نبی کو پتھر پڑے، آپ نے بدبخت نہیں کہا، میرے نبی کو ان لوگوں نے میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دی، میرے نبی نے ان کو بدبخت نہیں کہا، میرے نبی کو انہوں نے ایک دار کے اندر بند کیا اور درختوں کے پتے کھانے کے مجبور کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت نہیں کہا۔ میرے نبی کو انہوں نے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے، اور مدینہ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دل نہیں کرتا لیکن مجبور ہوں، لیکن ان لوگوں کو ان کو بدبخت نہیں کہا۔ میدان میں مقابلہ لے کر تلواریں لے کر سب نے آئے، لیکن حضور نے ان کو بدبخت نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو بدبخت کہا تو وہ انسان ہے جو روزے نہیں رکھتا، ان کو بدبخت کہا، اور وہ انسان ہے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کو بدبخت کہا، اور وہ انسان ہے جو میرے نبی پہ درود نہیں پڑھتا، ان کو بدبخت کہا۔ صرف 3 لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنصیب کہا، بدبخت کہا۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جو انسان صحت کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، جوانی کے ہوتے ہوئے اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے وہ انسان روزے نہیں رکھتا، تو اب اللہ کے نبی اس کے لیے رحمت کی دعا تو نہیں فرمائے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں تو نہیں آنے لگی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، ہم ڈرتے کب ہیں میرے بھائیوں، کیا بات ہوتا ہے؟ فرعون نے، اللہ نے سب کچھ دیا، صرف اتنا کہا کہ میری مخالفت نہیں کرنا۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا، جب دریا کے اندر غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں معافی مانگتا ہوں، کہا انی تبت الآن، اب جب ضرورت تھی تو آیا نہیں، اب مجھے ضرورت نہیں، تجھے ضرورت ہے، مجھے طلب نہیں تھی۔ ہمارے پاس 4 ٹکے آ گئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی قسم۔ ہم تو اپنا جینا یہ عجیب سب نہ لگتا۔ میں کہتا ہوں جس کو اللہ صبح شام کی روٹی دے، بہترین مکان دے، اس کو تو 5 وقت کی نماز بھی چھوڑنی چاہیے، اس کے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل آ جاتا ہے۔ لیکن جس کی رزق میں اضافہ آ جائے، پہلا کام یہ ہے کہ اس کی زندگی سے نماز نکلتی ہے، پہلا کام ہے اس کی زندگی سے نماز نکلتی ہے۔ اب وہ انسان، اب یہ زلزلہ ہے نا، تو ہم سب کام گئے، بلکہ ایک جگہ ہم دیکھ رہے تھے، زلزلہ آیا، لوگ باہر نکل کے آئے، وہاں اللہ نے زمین کو پھاڑا اور سارے لوگ زمین کے اندر دفن۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور وہ سب کچھ نکال کر باہر ڈال دے گی،
وقال الانسان ما لها، کہے گا انسان تجھے کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، ہم نے جو کچھ کیا ہوگا زمین بیان کرنا شروع کر دے. زمین بولے گی اس نے مجھ پر یہ کیا، زمین بولے گی اس نے مجھ پر سجدہ کیا، زمین بولے گی کہ اس کی آنکھوں کی آنسو رات کی تنہائیوں میں میرے پر گرے، زمین بولے گی کہ اس نے شراب پی کر یہ مست ہو کر مجھ پر پڑا رہا، زمین بولے گی کہ اس نے زنا کیا، زمین بولے گی اس نے جھوٹ بولا، زمین بولے گی کہ یہ صبح سے لے کر شام تک میرے پر پیاسا روزے کی حالت میں رہا، تڑپتا رہا، کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا، کبھی پیڑ کو پکڑتا، صرف اللہ کی محبت میں یہ روزہ رکھتا تھا. زمین بولے گی کہ یہ ٹک کر میرے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، زمین بولے گی کہ اس نے تراویحیں پڑھی اور اس کے پاؤں کے اوپر خارش ہوتی، کبھی ایسے کرتا کبھی ایسے کرتا. زمین بولے گی کہ نہ چاہتے ہوئے رات کو 3 بجے اٹھ کر اس نے کھانا کھایا، زمین بولے گی کہ یہ ساری رات سکون سے سوتا رہا، اس نے نہ صبح کی نماز پڑھی نہ شام کی نماز پڑھی. زمین بولے گی کہ اس آدمی نے اس کے اوپر ظلم کیا، زمین بولے گی اس آدمی نے اس کے ساتھ اچھائی کی. میرے بھائیوں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں زمین کار جس طرح کار کے اندر سب کچھ محفوظ ہے، زمین ہمارا وہ کار ہے جو محفوظ ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کو موبائل کے اندر لگا کر ہمارا ڈیٹا ہمارے سامنے نکال کر دکھا دے گا. پھر ہم کہیں گے تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، مجھے تو اللہ نے کہا، جو کہا میں نے وہ کہہ دیا. يَوْمَئِذٍ يَحْشُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس سے انسان کے جو بھی عمل کیے ہوں گے، جس طرح کے بھی کیے ہوں گے، انسان کے سامنے ہوں گے. انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی اس کا بھی اجر پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اس کی سزا بھی اس کو ملے گی. میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہا کہ جہنم کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پنجوں کے بال جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے، پاؤں اوپر ہے اور سر نیچے ہے، اور پنجوں کے اندر زنجیریں ڈال کر جہنم کے اندر لٹکائے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دیکھ کر میں کام کو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ میرے بھائیو اللہ کی قسم ہم نہیں سمجھ سکتے، سمجھیں گے اس وقت جب ہنسیں، لیکن اس وقت سمجھنا اللہ قبول نہیں کرے گا. آج فکر کرو، آج اپنے اندر طلب پیدا کرو، آج اپنے اندر قبر کو محسوس کرو، آج اپنے اندر میدان معاشر کی گرمی کو محسوس کرو، آج اپنے اندر جہنم کی آگ کی تپش کو محسوس کرو. جب اللہ کی نافرمانی جسم سے نکلے سوچو گے کہ اللہ کو کیا جواب دے. جب اس جوانی کے ہوتے ہوئے اللہ سے خوف نہ آئے، اللہ سے ڈر نہ لگے، محسوس کرو گے اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر گئے. آسمان السلام نے فرمایا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ یہ خوبصورت چہرے ان کو آگ کھاری ہوگی، یہ جوانی ان کو آگ چھوڑی ہوگی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگیوں میں رمضان مبارک آیا، صحت کے ہوتے ہوئے، جوانی کے ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، اور انہوں نے روزے نہیں رکھے اور یوں ہی ضائع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان روزوں کی یہ سزا دے رہے ہیں جہنم کے. وہاں کون آئے گا ہمیں بچانے کے لیے؟ مجھے بتاؤ میرے دوست، کیا میرے بچے مجھے بچائیں گے وہاں جا کر؟ کیا میرا مال مجھے بچا سکے گا؟ ایک تھوڑی سی حرکت کو دیکھ کر ہم نے سب کو چھوڑ کر باہر چلے گئے. کیا جب اللہ ہمیں پکڑ کرے گا تو یہ جو ہم اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، شرابیوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کیا یہ دوست ہمیں وہاں بچائیں گے؟ جواب خود ملے گا کہ نہیں بچا سکے گا کوئی بھی.
ہر آدمی سے والا تسألون یومئذ عن النعیم، اللہ نے سوال کرنا ہے، تم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں جوانی دی، تم نے کہا خرچ۔ اب روزہ نماز آخری 2-3 منٹ رہ گئے۔ روزے کا مقصد کیا ہے میرے دوست؟ اپنے دل کو نرم کرنا، یہ احساس دلانا ہے اپنے آپ کو کہ بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے، اور وہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے کہ یہ پورا سال جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ نماز کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو نرم کرو، لوگوں کی غم دیکھ کر تمہارے دلوں میں غم آئے، خوشی میں یہ روزہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ وہ بہن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، وہ کیسے گزارا کرتی ہو۔ یہ روزہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہمارا وہ بھائی جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کے کپڑے بنائے گا، وہ کیسے اس کو شام کو کھانا پکاتا ہوگا۔ یہ روزہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمارا بوڑھا ماں باپ، ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کیوں نہ برار مانگے، ہم ان کے کام آئے۔ یہ روزہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ گاؤں کے اندر وہ غریب لوگ جن کے پاس مسائل نہیں، کھانے پینے کے، کمانے کے مسائل نہیں، ان کی شب کیسے گزرتی ہوگی، ان کا دن کیسے گزرتی۔ اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو روزے کا ہمیں 100% فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں، دل نرم نہیں ہوتا، تو ہمیں پھر اپنے روزے کی فکر کرنی چاہیے۔ روزہ رکھ کر جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھ کر غیبت نہ کرو۔ غیبت سے اللہ کے نبی نے بہت روکا روزے دار کہ فرمایا کہ روزہ فائدہ مند ہے، ما لم یحرق، جب تک اس کو ختم نہ کر دو، بِقِسْبَةٍ أَوْ غِیبَةٍ، جھوٹ کے ساتھ یا غیبت کے ساتھ۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اوپر تبصرہ کرو، اپنے اوپر بحث کرو، اپنے آپ کو مخاطب کرو، اس کا یہ فائدہ ہے۔ باقی دعا کرو۔ الحمدللہ اب شروع ہو گئے ہیں، ہر آدمی کوشش کرے، موسم بھی اچھا ہے، انشاءاللہ 2-3 روزے مشکل ہوں گے، لیکن اس کے بعد مرنے نہیں لگا، یہ گارنٹی ہے۔ روزہ رکھ کر کوئی آدمی مرتا نہیں۔ میں نے تو دیکھا نہیں ہے کہ روزے کی وجہ سے مر گیا ہو، کہ دوسری وجہ سے مر گیا تو علیحدہ۔ تراویحاں پڑھنے سے انسان کی ٹانگیں نہیں ٹوٹے گی، یہ پکی بات ہے۔ تو کوشش کرو، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ اور تراویح دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد خاموش رہو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو، درود شریف پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو، اور دعا کرو جتنی زیادہ دعا کر سکتے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے نا، تو وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب روزہ شروع ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے اب تم چھوڑ دو، اب تم روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو۔ اس لیے افطاری کے ٹائم خصوصاً دعا کرو، بجائے لڑائی کرنے کے فلانی چیز لے، فلانی نہیں ہے، فلانی نہیں ہے، فلانی نہیں ہے۔ جب 3-4 منٹ رہ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اجتماعی طور پر جیسے موقع ملے جتنا ہو سکے اللہ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ اور سحری کے ٹائم تہجد پڑھو، اور سحری کے ٹائم بھی دعا کرو۔ فرمایا کہ میں روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔